بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 87 ہے، 87۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ وجاء اور آیا، من اقصى المدینۃ شہر کے آخری حصے سے، اقصی بمعنی آخری حصہ، آخری کونا، رجل ایک شخص، یسعى دوڑتا ہوا، قال کہا اس نے، یا قوم اے میری قوم، اتبعوا پیروی کرو، المرسلین رسولوں کی، اتبعوا پیروی کرو، من ان کی جو، لا یسألکم نہیں مانگتے تم سے، اجرن کوئی بدلہ، وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہے، رائے یاب ہے، سیدھے راستے پر ہے، تو ان کی اتباع کرو۔ وما لیا اور کیا ہے میرے لیے، لا اعبد کہ نہ عبادت کروں میں، الذی اس کی جس نے، فطرنی پیدا کیا مجھے، وإلیہ اور اس کی طرف، ترجعون لٹائے جاؤ گے تم سب۔ ااتخذ کیا بناؤں میں، من دونہ اس ذات کے علاوہ، آلہتن کوئی معبود، ان یردن الرحمن اگر چاہے رحمان، بضر کوئی تکلیف، لا تغنی تو نہ کام آئے، عنی میرے لیے، شفاعتم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ چھوڑائے وہ مجھے، انی اذن بے شک میں تب، لفی ضلال مبین یقیناً گمراہی میں ہوں گا، مبین صریح۔ انی آمنتو بے شک میں ایمان لایا، بربکم تمہارے پروردگار پر، فاسمعوا بس سنو میری بات۔ قیلا کہا گیا، ادخل الجنہ داخل ہو جنت میں، قال کہا اس نے، یا لیتا اے کاش، قومی میری قوم، یعلمون جانتی، بما غفر لی بخشنے کو، لی مجھے، ربی میرے رب کے، وجعلنی اور بنانے کو مجھے، من المکرمین معززین میں سے۔ وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے، علی قومہ اس کی قوم پر، من بعد اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا اور نہیں تھے ہم، منزلین اتارنے والے، ان کانت نہیں تھے وہ، الا مگر، صیحتا واحدتا چیخ ایک چیخ تھی، فاذا ہم بس اچانک وہ، خامدون بجھنے والے ہیں۔ دیکھو، اقصا یہ آخری حصے کو کہتے ہیں، اقصا یعنی ناحیتاً، جیسے کہتے ہیں، یعنی انظر الی ذاک الرجل جالسا فی الناحیت ای فی اقصى المکان، کہ وہ اس کو دیکھو کہ وہ مکان کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اقصا آخری حصے کو کہتے ہیں۔ رجل سے مراد یہاں پر یہ حبیب نجار ہے۔ یسعى یہ رجلن کی صفت ہے یا اس کے لیے حال ہے، اس رجلن سے صفت ہے یا اس کا
اس سے حال ہے۔ وما لیا، لیا دیکھو یا پر زبر، تو یہ یا غلامیہ کے قیدے سے آیا ہے۔ اسی طرح دیکھو جو سورۃ الکافرون میں اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین میں بھی، تو قاعدہ کیا ہے کہ منادا یا کی طرف مضاف ہو تو اس پر زبر بھی آ سکتا ہے۔ اور یہاں پر وما لیا اور لیا میں لام حرف جر مضاف ہے، منادا نہیں ہے، مگر اس پر منادا کا حکم جاری ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہاں پر یہ کیا ہے، مفتوح ہے۔ فطرنی، فطرہ کا معنی ہے اے خلقہ، خلقنی یعنی مجھے پیدا کیا ہے۔ آلہۃ الہن کی جمع ہے۔ ینقذون اس کا مصدر ہے انقاذ، انقاذ یعنی انقذ ینقذ، انقا یعنی معنی کیا ہے، چڑانا، یعنی چڑانے کے معنی میں ہے۔ باف افعال سے مضارع یعنی جمع، مضارع معلوم جمع ہے، اور معنی اس کا کیا ہے، چڑانا۔ خامدون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور معنی ہے بجھنے والے، بجھنے والے۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ وجاء من اقصى المدینہ، اس کی وضاحت ذہن میں رکھے۔ دیکھو یہ یہاں سے حبیب نجار کا وعظ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ حبیب نجار نے اپنے قوم سے کیا نصیحت اور کیا وعظ فرمائی۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اور ایک شخص شہر کے اور کسی مقام سے دوڑتا ہوا آئے۔ یہ حبیب نجار تھا، یہ پہاڑ کے ایک غار میں مقیم یا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ جب اس کو رسولوں کی آمد کی خبر ملی اور اس نے اپنے دین کا اظہار کیا، پھر کہنے لگا کیا تم جو کچھ لائے ہو اس پر اجر طلب کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا قال یا قومی اتبعوا المرسلین، کہا اے میری قوم تم رسولوں کی بات مانو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات مانو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اور وہ خواہ یعنی وہ خود راہ راست پر ہے۔ اجر سے مراد یہاں پر تبلیغ پر مزدوری، اور ہم سے مراد یعنی رسول ہے۔ انہوں نے سوال کیا کیا تو بھی انہی کے دین پر ہے؟ تو اس نے کہا وما لیا، وما لیا لا اعبد الذی فطرنی، اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ یعنی أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور ایسے ایسے معبودوں کو یعنی ان کا معبود بنا لوں، یعنی مراد اصنام وغیرہ بت ہے۔ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم، اگر رب رحمان مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ معبود شیئا ولا ينقذون، یعنی کسی یعنی کوئی سفارش کچھ میرے کام آ سکے، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے کسی بھی تکلیف سے، تو پھر میں کیسے ان کی عبادت کروں؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے میں نے ایسا کیا تو کیا ہوگا کہ انی اذن، اور بے شک میں جب کہ میں نے بنا لیا لفی ضلال مبین، تو اس وقت ضرور کلی گمراہی میں جا پڑ جاؤں گا اور کلی گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو جب اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی تو وہ اس کو پتھر مارنے لگے، بس وہ رسولوں کی طرف قتل سے قبل چل دیا، اور ان کو مخاطب ہو کر کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، بس تم میری بات سن لو، تم میری اس ایمانی بات کو سن لو، تاکہ تم میرے متعلق کل آخرت میں گواہی دو۔ جب وہ قتل کر دیا گیا تو قیلا، یہاں پر دیکھو قیل دخول الجنہ، قیل اس کو
یعنی ارشاد ہوا ادخل الجنہ کہ جا جنت میں داخل ہو۔ اس کی قبر سوق انطاکیہ میں ہے۔ اب یہاں پر دیکھو انداز کلام، یہاں قیل لہو نہیں کہا گیا بلکہ صرف قیلہ کہا گیا ہے، کیونکہ کلام مقولہ کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا اور مقولہ لہو کے لیے نہیں لایا گیا، اگرچہ وہ معلوم اور معروف ہے۔ اس میں دلالت پائی جاتی ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب قوم نے اس کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، وہ جنت میں ہے، وہ آسمان اور زمینوں کے فنا کے وقت موت کا شکار ہوگا۔ مگر یہ قول، چونکہ یہ قول محل نظر میں ہے اور محتاج دلیل ہے، بہرحال یہ قول یعنی راجع نہیں ہے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوا اور اس کی نعمتوں کو دیکھا تو کہنے لگا قال یا لیت قومی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا۔ بما غفر لی ربی ای بمغفرت ربی لی، میرے رب کہ مجھے بخش دینے کے سبب، یا بالذی غفر لی، اس ذات کو جس نے مجھے بخش دیا۔ تو دیکھو پہلی صورت میں ما مصدریہ ہے اور دوسری صورت میں ما موصولہ ہے۔ وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت داروں میں سے شامل کر دیا جن کو جنت کا اعزاز ملا۔ وما انزلنا سے، اب یہاں سے وما انزلنا علی قومی سے قوم نجار کی ہلاکت کو بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اور ہم نے نہیں اتارا اس کی قوم پر اس کے بعد۔ تو یہاں پر ما نافیہ ہے، قوم سے حبیب نجار کی قوم مراد ہے، بعدو سے مراد اس کے قتل یا رفع کے بعد، من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر ان کو سزا دینے کے لیے۔ وما کننا منزلین، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، نہیں ہماری حکمت کے لحاظ سے یہ درست تھا کہ حبیب نجار کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے لشکر اتارے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہلاکت کا سلسلہ بعض وجوہ کے بنا پر مقتضی حکمت یعنی جاری کر رکھا ہے اور دوسرے بعض کے بنا پر نہیں۔ ان کانت الا صیحہ، ان کانت نہیں تھی وہ پکڑ یا سزا، الا صیحۃ واحدہ، بس مگر آواز۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس اسی لمحہ وہ بجھ کر رہ گئے، مر گئے، جیسے کہ آگ یک بار بجھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ قوم بھی ایک ہی، جیسے کہ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے فرشتے نے جیسے چیخ ماری، تو جیسے کہ آگ پر جب اچانک انسان پھونکتے یا ہوا چلے تو وہ یک بار ہو کے بجھ جاتی ہے، تو اسی طرح یہ لوگ ایک دم مر گئے آگ کی بجھنے کی طرح۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی چیخ کو ان کے لیے کافی کر دیا، آسمان سے ان کے ہلاکت کے لیے لشکر نہیں اتارا، جیسے کہ بدر کے دن اور خندق کے روز آسمانوں سے فرشتے اتارے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور کفاروں کے ہلاک کرنے کے لیے۔ بدر میں فرشتے آئے تھے اور خندق میں فرشتے آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور کفار کو تیس اور نابود اور تباہ کرنے کے لیے۔ تو ایسا اللہ نے نہیں کیا، بلکہ فرشتے نے ایک چیخ ماری، اس چیخ یک بارگی وہ لوگ کیا ہو گئے، مر گئے اور تباہ اور برباد ہو گئے۔ یا حسرتنا علی العباد، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس سے پڑھیں گے۔